أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بعاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون بنام خدائے رحمان الرحیم الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟
اور بتاقی ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ برائی کے مرتکب افراد کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ باخبر رہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے ہی والا ہے، اور وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور جو شخص جفا کشی کرتا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے جفا کشی کرتا ہے۔ اللہ تو یقیناً سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جائیں جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں اذیت پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو عذاب الہی کی مانند تصور کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال خوب معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافقین کون ہیں۔ اور کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پرسش ہوگی اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ
ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے. پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے. پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم تو اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو. اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تم اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے، اور رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں. کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے. کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے خلقت کی ابتدا کیسے کی، پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط
وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ وہ کہیں انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. اور ابراہیم نے کہا تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. اس وقت لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہو گئے. اور لوط کو بھی رسول بنایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی محافل میں برے کام کرتے ہو؟ بس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. لوط نے کہا پروردگارا ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ
وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، ہم انہیں اور ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں نہ ہی محزون ہوں، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بدعملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور بتحقیق ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، قرآن کی محفل ہر ہفتے آپ لوگ برگزار کرتے ہیں، اگرچہ تلاوت تو انسان روزانہ ہی کرتا ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن اس نیت سے کہ صرف تلاوت کی حد تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کو ترجمے و تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک پہلے مرحلے کی حد تک بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر روزانہ ہی اس کو صرف تلاوت تک محدود نہ رہیں بلکہ ترجمے کو بھی ساتھ رکھیں تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آئیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جس طرح سے یہ تلاوت اور ترجمے کو چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ جملوں کا خیال رکھ رہے تھے اور محسوس ہو رہا تھا کہ صحیح طور پر جملے جو ہیں وہ ترجمے کے ساتھ آگے پہنچ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی۔ اور واقعاً قرآن جو در حقیقت نازل ہوا ہے وہ سمجھنے عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگرچہ اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ترجمہ پڑھیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے اور جس زبان میں یہ نازل ہوا ہے یہ معجزے کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ کلام پروردگار دوسرے انبیاء کا ایسا نہیں تھا۔ دوسرے انبیاء کا معجزہ کیا تھا؟ دوسرے انبیاء کے حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا کہ وہ لاٹھی انہوں نے ڈالی وہ اژدہا بن گیا، ٹھیک ہے، یا ہاتھ سینے میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا تھا۔ اچھا، یہ دکھانے کے بعد، یہ معجزہ دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پیغام کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ یعنی معجزہ کچھ اور ہے، پیغام کچھ اور ہے، لیکن قرآن ایسا نہیں ہے۔ آخری نبی کے پاس جو معجزہ آیا ہے اور جو پیغام آیا ہے، جو معجزہ ہے وہی پیغام ہے، جو پیغام ہے وہی معجزہ۔ یہ لہٰذا اس کی عربی کو ضرور مد نظر رکھنا ہے
یہ جو بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ اصلاً قابل قبول نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، لہٰذا اس کو ترجمے سے کبھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو جب پڑھنا ہے تو عربی میں پڑھنا ہے، ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ جو ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے، لیکن عربی کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، آیتیں 69 ہیں، اور سورہ عنکبوت کم از کم ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اس کو ایک بار پڑھتے ہیں، شب قدر میں عام طور پہ اس کو پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ روایت موجود ہے شب قدر میں اس کو اور سورہ روم کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ روایت موجود ہے کہ ان دو سورتوں کو شب قدر میں پڑھنا چاہیے۔ بھی آپ خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ارشاد ہوتا ہے رسول پاک کا کہ جو شخص سورہ عنکبوت کو پڑھے گا تو جتنے دنیا میں مومنین ہیں اور جتنے دنیا میں منافقین ہیں، جتنے مومنین ہیں اور جتنے منافقین ہیں، سب کے برابر اور ان سے 10 گنا زیادہ 10 ٹائمز اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی دنیا میں جتنے مومنین ہیں وہ پلس جتنے منافقین ہیں وہ، پھر اس کو جمع کر کے سم آنے کے بعد اس کو ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اتنے نیکیاں اس کے اعمال نامے میں سورہ عنکبوت پڑھنے والے کی لکھے گا۔ دوسری بات، چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی 23ویں رات ان دو سورتوں کو، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کو پڑھے گا، اس کے لیے ہے کہ اللہ اسے اہل بہشت قرار دے گا، کیونکہ ان دو سورتوں کا پروردگار کے نزدیک ایک بڑا مرتبہ و بڑا مقام ہے، خاص طور پہ ان دو سورتوں کے لیے آیا ہے، 29واں سورہ اور 30واں سورہ، سورہ روم اور سورہ عنکبوت، سورہ روم۔ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر انسان کسی تکلیف میں ہو، گرفتار ہو، بیماری میں ہو، تو اس کو کسی صاف برتن پر، صاف ظرف پر، پلیٹ پر مثال کی بات ہے لکھ کر، اور اس کا پانی اگر پیا جائے تو چھٹے امام کے اور رسول پاک کا بھی روایت موجود ہے، بہت شکریہ، رسول پاک کی روایت بھی موجود ہے اور چھٹے امام کی روایت بھی موجود ہے کہ اگر اس کو پیا جائے تو بدن میں جائے گا یہ پانی، انشاءاللہ درد اور تکلیف اور بیماری دور ہوگی۔ یہ پروردگار عالم کا عجیب نظام ہے۔ دیکھیے، شادی ہر انسان کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، شادی ہر کوئی کرتا ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم یہ ضرورت کے تحت شادی کرو گے، اس شادی کرنے پر تمہاری 1 رکعت کی نماز ہو جائے گی 70 رکعت۔ یعنی انسان اس کو پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے اپنے حساب سے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اللہ الگ سے ثواب بھی دے رہا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں قرآن پڑھوں گا تاکہ سورہ عنکبوت پڑھوں گا تاکہ میری بیماری دور ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پڑھنا ضائع نہیں جائے گا کہ کوئی کہے کہ صرف پڑھ لیا، اور نہیں، یہ پڑھنا، یہ لکھنا، یہ اپنی جگہ پر باعث ہے ثواب۔ اور اگر اس کا ترجمہ پڑھا، اس سے کچھ مفہوم لینے کی کوشش کی، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، تو قرآن کو سمجھنے کا الگ ثواب اور اس پہ عمل کرنے کا الگ ثواب۔ بہرحال اس قسم کی روایتیں ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں کہ جس اللہ نے اس کے اندر مادی خوبیاں رکھی ہیں، اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی معنوی خوبیاں کتنی بڑھ کر کتنی زیادہ ہوں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سورہ عنکبوت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سورہ مکیہ ہے۔ سورہ مکیہ کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک کی زندگی کے 2 بڑے حصے ہیں۔ جب رسول پاک نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، جب رسول پاک 40 سال کے تھے اور وحی نازل ہوئی اور آپ نے جو اپنے کام کا آغاز کیا، 2 حصے ہوئے۔ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اس کے بعد 10 سال آپ نے ہجرت کی اور مدینے میں گزارے۔ تو مکی زندگی میں جتنی بھی آیات نازل ہوئی وہ مکی آیات کہلاتی ہیں، 13 سال کے بعد جتنی آیات نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اگرچہ مکی آیات جن کو کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے مکی سے باہر نازل ہوئی ہوں۔ رسول پاک طائف گئے تھے، طائف تشریف لے گئے تھے، کبھی مکے سے باہر گئے، آیت نازل ہوئی، سب مکی کہلائیں گی۔
رسول پاک مدینے میں چلے گئے، جب مدینہ چلے گئے تو اس کی بعد کی ساری آیت کیا کہلائیں گی؟ مدنی، اگرچہ وہ مدینے میں نازل نہ ہوئی ہوں، رسول پاک کہیں جنگ کے لیے گئے، آیت نازل ہوئی، خیبر گئے، دوبارہ مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ آئے، یہ سب مدینے سے باہر کی آیتیں، جتنی آیتیں ہوں گی ساری کیا کہلائیں گی؟ مدنی آیتیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ مکی سورہ ہے۔ سوال، مکی سورہ ہے تو اس کی جو 11ویں آیت ہے اور اس کی جو 6ٹھی آیت ہے، 6ٹھی آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ومن جاہدہ، اور جو انسان جہاد کرے فإنما یجاہد لنفسہ، تو جس نے جہاد کیا اس نے اپنے نفس، اپنے فائدے میں جہاد کیا۔ 11ویں آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ صاحبان ایمان کو بھی واضح کرنا چاہتا ہے، وَلَيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کو بھی واضح کرنا چاہتا ہے۔ ایک اہم سوال مفسرین نے یہاں پر اٹھایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سورہ مکیہ ہے تو اس میں منافقون کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ منافقت جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ منافقت کا مطلب کیا ہے؟ منافقت کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو دل میں چھپانا اور بظاہر ایمان ظاہر کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کفر کو اندر چھپا لیا اور ظاہر میں اپنا ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا، اسے منافقت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدینے میں یہ منافقت تھی، بالکل تھی۔ کیوں؟ رسول پاک پاور میں تھے، بہت پاور تھی رسول پاک کے پاس۔ وہاں پر مشرکین تھے، یہودی تھے مدینے میں، تو رسول پاک جب یہاں پہ تشریف لائے نا تو مشرکین بہت سارے مسلمان ہو گئے، کچھ یہودی کم، لیکن زیادہ تر مشرکین مسلمان ہوئے۔ کچھ مشرکوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ طاقتور ہوئے، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی، طاقت آ گئی، جنگ احد ہوئی، طاقت آ گئی، دیکھ لیا کہ یہ لوگ تو 313 ہیں اور 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا اور کامیاب لوٹ کے واپس آئے۔ تو یہ رسول پاک کو بڑی طاقت مل گئی تھی مدینے کے اندر۔ جب طاقت مل گئی تو کچھ لوگوں نے یہاں پر کیا کیا؟ منافقت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اسلام کے خلاف کارروائی کریں، اب کیا کرو کہ شرک کفر کو دل میں چھپاؤ، اپنے آپ کو ایمان ظاہر کرو۔ تو منافقت کا جو سسٹم بنتا ہے نا وہ کہاں بنتا ہے؟ مدینے میں۔ مکہ میں تو رسول پاک کمزور تھے، وہاں پہ کوئی کفر کو کیوں چھپائے گا؟ وہاں پر کفر کو کیوں چھپائے گا؟ ٹھیک ہے نا، عام کافر ہے، بلکہ کافر کہنے میں تو آپ کی طاقت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے مشرکین کافر ہیں، وہ سب جو ہے وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، طاقت کافروں کے پاس ہے۔ کون ہے جو وہ کفر چھپا کے اسلام ظاہر کرے گا؟ تو ڈنڈے کھائے گا، پتھر کھائے گا، ٹھیک ہے نا، وہاں جان بچے گی نہیں، جان جائے گی اسلام کا اظہار کرنے سے۔ مدینہ تھا کہ جہاں پر ان کو یہ خیال تھا کہ ہم اسلام کا اظہار کریں گے تو بچ جائیں گے اور کفر کو دل میں چھپا لیں، اسے کہتے ہیں منافقت۔ تو منافقت کا موقع جو تھا وہ مدینے میں تھا، مکے میں نہیں تھا۔ اسی طرح سے جہاد جو کیا کہتے ہیں اجازت ملی ہے مکے میں نہیں ملی، مدینہ آنے کے بعد ملی ہے۔ مکے میں تو کہا تھا خاموشی سے رہو، انتظار کرو، اس کے بعد کہا آپ ہجرت کرو، بہت وہاں پہ مصیبتیں تھیں۔ ہجرت کرنے میں طاقت آ گئی، اب لڑو، اب تم اجازت ہے لڑو۔ تو جہاد کا موقع بھی کیا تھا؟ مدینے میں، یعنی اجازت وہاں ملی ہے۔ تو یہ دو آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر یہ پورا سورہ مکی بھی ہے تو کم از کم یہ 11 صورتیں کیا ہیں؟ مدنی۔ اور ایسا بہت ہے قرآن میں کہ سورہ کے کچھ حصے مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کوئی آیت کس وقت نازل، اس کو کہاں رکھا گیا، یہ رسول پاک کے حکم سے ہوتا رہا ہے۔ جیسے آیا اکمال دین و اتمام نعمت کب نازل ہوئی ہے؟ غدیر خم کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ غدیر خم کب ہوا ہے؟ سن 10 ہجری میں، ٹھیک ہے نا، سن 10 ہجری میں، یعنی جب بالکل رسول پاک اس کے 2-2.5 مہینے بعد تو وفات پا چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک، 2-2.5 مہینے بعد تو قرآن تو نازل ہو چکا تھا پورا تقریباً، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ آیت آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ سورہ مائدہ میں، قرآن کے شروع میں، جبکہ نازل کب ہوئی ہے ڈیٹ وائز اگر دیکھیں تو آخر میں، ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول پاک نے فرمایا اس کو وہاں پر رکھا جائے، تو ایسا قرآن میں بہت ہے۔ لہٰذا تفسیر مفسرین نے اس پر سوال پیش کیا ہے
کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ نہیں یہ 11 آیتیں مدنی ہیں، باقی بھلے مکی ہوں۔ البتہ اس میں بعض لوگوں نے کہ نہیں، یہ جب مورخین نے اس کو مکی قرار دیا ہے تو شاید مکہ کے اندر کچھ لوگ ہوں منافق، شاید۔ اور جہاد تو جہاد اصغر بھی ہے، جہاد اکبر بھی ہے۔ تو جہاد اکبر تو یقیناً مدینے میں جو ہے اجازت ملی تھی، جہاد اصغر، لیکن جہاد اکبر تو انسان ہمیشہ کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ تو کچھ لوگوں نے، علماء نے اس کو اس طرح سے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 2 آیتیں آپ کے لیے مشکل ہے نا، ہم اس کی توجیہ کر لیتے ہیں تاکہ جو مورخین نے اس کو مکی قرار دیا ہے تو یہ پورا کا پورا سورہ مکی ہو جائے۔ بہرحال یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک علمی نقطہ ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کے آغاز میں جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا بالکل آغاز الف لام میم، یہ الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعہ، یقیناً آپ لوگ کافی عرصے سے جو ہے وہ تفسیر کی کلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں تو کئی بار آپ سن چکے الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور ان کے اندر راز و رمز ہے، ٹھیک ہے۔ کیا راز ہے وہ نازل کرنے والا جانے، اور جس پر نازل ہوا ہے قرآن وہ جانے، ٹھیک۔ اگر انہوں نے کچھ بتایا ہوگا تو اس کے معنی مفہوم بیان کر دیں گے، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ جاننے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حروف ہیں لیکن اس کے اندر معنی مفہوم ہے۔ اس کے بعد جو پہلی آیت ہے نا، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یترکوا انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یقولوا آمنا، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، اچھا وہم لا یفتنون، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، امتحان نہیں لیا جائے گا؟ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور بس امتحان ہے۔ فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سونے کو جب جلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو مٹی اور یہ غیر سونا جو چیزیں ہیں وہ جل کے جو ہے وہ الگ ہو جائے، جھاگ بن کے، اور سونا جو ہے وہ جدا ہو جائے، اس عمل کے نام ہے فتنہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا خالص اور ناخالص ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ پاس ہونے والے اور فیل ہونے والے الگ ہو جائیں۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ان کا گمان ہے۔ حسبہ نے گمان کرنا، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں کہ تمہارے امتحان نہیں لیا جائے گا، بس ایمان لے آئے کافی ہے۔ اس کے بعد کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ کام ہم تمہارے ساتھ نہیں کر رہے، ہر زمانے میں یہ کام ہم کرتے رہے، من قبلہم، ان سے پہلوں کے ساتھ بھی امتحان کا سلسلہ، یعنی اللہ کی جاری سنت ہے، یہ سنت ہمیشہ ہے، اللہ جس کو بھی بھیجتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے۔ اچھا امتحان کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟ دیکھیں، اگر مثلا خدا کو نہیں معلوم، امتحان اسکول میں ٹیچر اس لیے لیتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے، پاس والوں کو آگے بھیج دے گا، فیل والوں کو پچھلی کلاس میں روک لے گا۔ تو ٹیچر تو اس لیے امتحان لیتا ہے، کیا خدا بھی اسی لیے امتحان لیتا ہے؟ کیا خدا کے علم میں کوئی کمی ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں سے کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا، چلو امتحان لے کے دیکھتا ہوں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں خدا کے بارے میں یہ؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ خدا کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے، مستقبل تک کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ عالم مطلق ہے، ختم ہوگی بات۔ پھر یہ امتحان کا مقصد کیا ہے؟ آگے قرآن اسی میں آگے چل کے 11ویں آیت کے اندر اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اللہ جان لے کہ کون صاحبان ایمان ہے اور کون منافقین ہے۔ اچھا جان لے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا جاننا چاہتا ہے، نہیں معلوم اس کو؟ علماء نے اس کا بیان کیا کہ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ ٹیچر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون پاس ہے کون فیل ہے، وہ امتحان دیکھ کے پتہ چلاتا ہے، لیکن ٹیچر کو بعض کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا بھی آسان پیپر دو اس میں فیل ہی ہونا ہے نا، اور اس کو جتنا مشکل پیپر دو یہ 100% مارکس لے کے
A1 A+ اس میں پاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر بھی وہ امتحان ضرور لیتا ہے، پتہ ہوتا ہے پھر بھی امتحان لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر امتحان نہیں لے گا تو مجھے پتہ ہے امتحان نہیں لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، ارے آپ امتحان لیتے تو ہم آپ کو بتاتے، آپ نے تو ہمیں فیل کر دیا، ہے نا۔ تو یہ بات بتانے کے لیے کہ بھائی اگر ہمیں پتہ ہے تو یہ بات کنفرم ہے امتحان لیتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے لیکن حجت تمام ہو جاتی ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے۔ علم ازلی پروردگار کو سب پتہ ہے، لیکن وہ علم فعلی کب ہوگا؟ جب ایک انسان امتحان دے گا، اس میں یا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ سوال، ایک اور سوال، خب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہی کیوں؟ اس کو تو سب پتہ ہے۔ اب ٹیچرز کے ساتھ تو انسان لڑے گا، اس کے شاگرد اس سے لڑیں گے، کہیں گے بھائی آپ نے ہمیں فیل کیوں کیا؟ خدا سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، ٹھیک ہے نا، خدا سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، تو پھر خدا کو فیصلہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹیچر کے لیے فیصلہ کرنا مسئلہ ہے کہ ٹیچر نے اگر بغیر امتحان لیے کسی کو پاس کسی کو فیل کر دیا تو بچے کے والدین لڑنے کے لیے آ جائیں گے کہ آپ نے ہمارے بچے کو فیل کیسے کیا؟ بچہ بھی جھگڑا کرے گا، جلوس نکال دے گا، پریس کانفرنس کر دے گا، ٹھیک ہے نا، انکوائری فائل ہو جائے گی کہ خدا کی بھی کوئی انکوائری فائل ہونی ہے، تو خدا تو کر دے نا فیصلہ، خدا کر دے فیصلہ۔ جواب، اگر خدا بغیر امتحان کے فیصلہ کرے، امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون دیا جاتا ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے، اس حکم کے مطابق عمل کیا تو پاس، ورنہ فیل۔ اب اگر خدا امتحان لیے بغیر فیصلہ کر دے تو احکام نازل کرنے کا فائدہ؟ تو مجھے تو پتہ ہے کہ احکام میں نازل کروں گا، یہ افراد عمل کریں گے، ان کو آخر مجھے جنت میں ڈالنا ہے، یہ افراد عمل نہیں کریں گے، ان کو آخر مجھے جہنم میں ڈالنا ہے، تو مجھے چونکہ اپنے علم پر کام کرنا ہے تو پھر میں احکام دوں ہی کیوں، حکم نازل ہی کیوں کروں؟ جب مجھے پتہ ہے کہ کس نے عمل کرنا ہے کس نے عمل کرنا، تو حکم دوں ہی کیوں؟ اچھا حکم کون لے کر آتا ہے؟ انبیاء۔ جب حکم ہی نہیں دینا ہے، انبیاء کی ضرورت ہے؟ انبیاء کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم امتحان کو نکال دیں نا، سب ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے ہمیشہ انسانوں کے ساتھ امتحان کا سسٹم رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ احسب الذین آمنوا، ایمان والے یہ سمجھتے ہیں، نہیں، احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بس ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان ہوگا، امتحان ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امتحان نہ ہو تو سب ختم، ٹھیک ہے نا، کہ جنت، جہنم، دین، نبی، ایمان، پھر کس لیے ہے سب؟ پھر کوئی چیز نہیں ہے، امتحان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً امتحان کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اچھا امتحان بہترین چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک صلوات پڑھے محمد والے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ امتحان سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور گروپ دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو مثال دوں کوئی کھیل کی، فرض کریں کہ کچھ کوئی ٹیم ہے، فرض کریں کرکٹ کی ٹیم ہے، ٹھیک، وہ محلے کی ٹیم ہے اور بڑی کامیاب ہے، یا اس کے چند بچے بڑے کامیاب ہیں، تو اب وہ اگر ایک میچ جیت لیں تو پھر گھر جا کے بیٹھتے نہیں ہیں، نئے میچ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر جب نیا میچ جیت لیتے ہیں تو جائے گھر نہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس سے اوپر والی ٹیم ایک نئے میچ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر میچ ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے نا، ہر میچ ایک قسم کا امتحان ہے، پتہ نہیں کون اس میں کامیاب ہوگا کون کامیاب نہیں، وہ امتحان ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنا میں امتحان دے رہا ہوں نا، میری صلاحیتیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں، میں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں نا، وہ ایک امتحان سے فیل ہوتے ہیں، دوسرے امتحان سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو امتحان تو بہترین چیز ہے،
اگر فرض کرے کوئی امتحان میں فیل بھی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر بیٹھ جانا چاہیے، اگلے امتحان کی زیادہ شد و مت کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ فیل ہو کر گھر بیٹھ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ کہ اگلے امتحان کی بہتر تیاری کرو۔ اگر اگلے امتحان کی بہتر تیاری کی تو تم اپ گریڈ ہو جاؤ گے، تمہاری صلاحیتیں آگے بڑھ جائیں گی، مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ لہٰذا امتحان تو ہوگا، اللہ نے رکھا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْعُطْشِ، ہم تمہیں ہر صورت میں تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ، خوف کے ساتھ، نقص من الاموال والثمرات کے ساتھ، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہارے شاید قحط بھی پڑ جائے، امتحانات ہیں، ہر قسم کے امتحانات ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں جو صبر کر کے استقامت پہ قائم رہا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی امتحانات ہیں اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا کیا؟ مثلا امتحان کیا ہوگا؟ مثلا دیکھیے سیدھا معاملہ ہو تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے نا۔ مثلا فرض کر لیں کہ اگر ایک انسان کو ہر ظہر کی نماز پڑھنے پر گھر جاتے ہی جو ہے مثال کے بات ہے تکیے کے نیچے 100 کا نوٹ ملے اور فجر کی نماز میں 250 روپے ملے، اور اگر نماز شب پڑھے تو 500 کا نوٹ ملے، تو کون نماز چھوڑے گا؟ اگر ایسے ہر چیز مزے سے ہوتی رہی تو پھر تو امتحان نہیں ہوا نا، پھر تو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کون، پھر تو ہر کوئی آئے گا، پھر یہ امتحان نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو اللہ کے عبادت کی خاطر، اللہ کی جنت کی خاطر، اللہ سے قربت کے لیے نماز فجر ادا کر رہا ہے، بلکہ مسجد میں آ کے ادا کر رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے نماز شب پڑھ رہا ہے، یہ امتحان ہے۔ جب سونا مزہ آ رہا ہو، اس کو چھوڑنا امتحان ہے، یہ اگر کوئی کر لے تو کامیابی ہے۔ جب کسی بادشاہ کا ساتھ دینا مالی فائدے کا باعث ہو، ایسے موقع پر ظالم کی مخالفت کرنا امتحان، آسان کام نہیں ہے۔ ہاں امتحان ایسے موقع پہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کا، اگر روزہ رکھنے پہ فائدے ہی فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، یقیناً فائدے، لیکن مالی فائدہ فوری، تو پھر تو ہر کوئی روزہ رکھ لیتا، لیکن پتہ ہے کہ ابھی تو بھوکا رہنا ہے، آخرت میں ملے گا جو کچھ ملے گا، اور دنیا میں بھی ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ روزے کے تو بڑے فائدے ڈاکٹروں نے بیان کیے ہیں، لیکن بہرحال امتحان ہے۔ سامنے پانی رکھا اور نہیں پینا، سامنے کھانا ہے، بھوکے ہیں نہیں کھائیں گے، ارے بھائی 2 ہی منٹ تو باقی ہیں، رکھ لیا سارا روزہ، اب 2 منٹ پہلے بھوک لگ رہی، کھا لو یار، اب خدا کا مقصد پورا ہو گیا نا، بھوکا رکھ دیا نا تم کو 14 گھنٹے، کیا فرق پڑتا ہے 2 منٹ پہلے اگر روزہ کھول لو گے تو؟ میرے خدا نے جو ٹائم دیا میں اسی ٹائم پہ کھولوں گا۔ میرا خدا مجھے یہی تو آزمانا چاہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی چلاتا ہوں یا اس کی مرضی پہ چل رہا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ امتحان جب سختی ہو، گرمی ہے، آپ لوگ آ رہے ہیں یہاں تک، سختی ہے لیکن آنا یہ امتحان تھا، اور گھر پہ گھر پہ آرام ہے، سکون ہے، اے سی ممکن ہے گھر پہ ہو چل رہا ہو، اور قسم کی ٹھنڈک ہوگی، لیکن یہاں آ رہے ہیں بھی جائیں گے گرمی اٹھائیں گے، یہ امتحان ہے۔ اگر ہر چیز آمنا کہنے سے مل جاتی، قرآن کیا کہیں، یقولوا آمنا، بس تم آمنا کہہ دو گے اور سارے مسئلے حل، ایسے نہیں ہے۔ آمنا کہو گے امتحانات آئیں گے، امتحانات میں کامیاب ہوگے تو پھر جنت ہے، ورنہ صرف یہ ہے کہ آمنا کہہ دیا اور ختم، تو پھر سبھی چلے جائیں گے، پھر تو عمر سعد اور حر میں فرق کیا تھا؟ دونوں آمنا والے تھے، دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے تھے، ایک امتحان میں کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام ہو گیا، جو کامیاب ہوا وہ شہید ہو گیا، اس کا خون بہہ گیا، بچے بھی گئے، تکلیف ہے، مر گیا، لیکن آج تک اس کا نام حسین کے نام کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ عمر سعد بچ گیا، کیا ہوا؟ بظاہر کامیاب ہو کر آیا، مخالف کو، حکومت کے مخالف کو، خلیفہ کے مخالف کو مار کے واپس آیا، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ امتحان میں ناکام۔
اگر خالی آمنا کہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو دونوں ایک ہی جیسے تھے. فرق کہاں پر پڑا کہ جب امتحان میں ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر, جس نے ادھر قدم اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا, جو ادھر رہا کا. سب کا یہی معاملہ ہے, رسول کے زمانے میں بھی, رسول کے بعد بھی, آج بھی. جو امتحان دے گا وہ کامیابی ہے. آج امام خمینی کی برسی کا دن ہے. امام خمینی کی زندگی میں انتہائی سختیاں, ان کو ملک سے نکال دیا 65 میں یا 64 میں نکال دیا. پہلے ترکی گئے, عام طور پہ مشہور ہے کہ عراق گئے اور فرانس. پہلے ترکی بھیجا تھا, 1 سال ترکی میں رہے, وہاں سے بھی نجف چلے گئے, پورا ٹائم نجف میں گزارا. پھر نجف سے جب نکالا تو پھر وہاں سے کویت جانے والے تھے اور کویت میں اس نے گھسنے نہیں دیا. میں پہلے بولتے ہاں ٹھیک ہے آ جائیں, لیکن پھر وہاں جا کے کہا نہیں, بارڈر نہیں کھول لیں. تو پھر مجبوراً جو ہے وہ فرانس چلے گئے. پاکستان میں یہ مودودی نے بلایا تھا, یہاں آ جائیں. بہرحال بڑی بات ہے اس جگہ پر. آج دیکھیں کہ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے مقابلے میں اس زمانے میں مودودی ایک شیعہ عالم دین کو, لیکن پتہ تھا کہ یہ کھڑا ہوا ہے استعمار کے مقابلے میں, کیونکہ مودودی کی سوچ بھی یہی تھی. تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں ہمارے پاس. خیر, امام خمینی کہاں چلے گئے؟ فرانس چلے گئے. اس دوران کتنی سختیاں. امام خمینی کے 2 بیٹے, ایک مصطفیٰ خمینی, ایک احمد خمینی. مصطفیٰ خمینی امام خمینی کے مطلب ذہین بیٹے تھے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ جانشین بنیں گے, جانشین بننے والی بات تھی. ایک استاد کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ باپ کے لیے بھی میرا بیٹا جو ہے وہ میری جگہ سنبھالے. استاد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ میرا بہترین شاگرد. اتفاق سے یہ بیٹے بھی اور بہترین شاگرد بھی اتنے بہترین شاگرد تھے کہ درس خارج آپ نے سنا ہوگا. درس خارج میں چونکہ بالکل ہائی لیول کا درس ہوتا ہے, اس میں استاد اور شاگرد دونوں ریسرچر ہوتے ہیں, تحقیق محققین. تو استاد جب ایک بات بولتا ہے تو شاگرد خاموش نہیں رہتا, وہ کہتا ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں فلاں آیت میں تو یوں آ رہا ہے, فلاں حدیث میں یوں آ رہا ہے, فلاں جو اصول ہے اس کے آپ برخلاف بات کریں. تو لیکن چونکہ استاد ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. اسی میں شاگرد کی جو ہے وہ ذہنی سوچ بلند ہوتی ہے بات کرنے سے, بحث کرنے سے. کہتے ہیں کہ امام خمینی جب درس دیا کرتے تھے تو مصطفیٰ خمینی اتنے اعتراضات کیا کرتے تھے, ایک کا جواب دوسرا اعتراضات, دوسرے کا جواب تیسرا اعتراض, تیسرے کا جواب چوتھا اعتراض. درس آگے ہی نہیں بڑھتا تھا. اچھا, باقی جب لیول بہت بڑا فرق ہو عام اسٹوڈنٹ میں اور ایک خاص اسٹوڈنٹ میں, تو پھر دوسرے اسٹوڈنٹ ذرا بور ہونے لگتے ہیں کہ یار یہ دونوں ہی بس آپس میں کھیل رہے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیول میں فرق ہو. تو کہتے ہیں کہ امام خمینی ان سے کہتے تھے کہ اب میں استاد شاگرد باپ کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ خاموش رہو, کلاس کو آگے چلنے دو. یہ لیول تھا مصطفیٰ خمینی کا. اور اس مصطفیٰ خمینی کو شہید کر دیا گیا زہر پہ. اپنے بیٹے کا جنازہ برداشت کیا امام خمینی نے. البتہ یہ سب ظاہر ہے کہ ہمارے علماء یا یہ جو بھی کچھ ہے ان کے ذمہ کربلا ہے, تو کربلا کے مقابلے پھر انسان ہیچ ہو جاتی ہے نا ہر چیز. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ امتحان تھے, یہ امتحانات تھے. جلا وطنی اختیار کی ہے نا, بیٹے کی شہادت برداشت کی, اس کے بعد جب واپس انقلاب کامیاب ہوا تو اس کے بعد کتنے لوگ شہید ہوئے. شہید متحری ہے مئی کے 1 مئی 1 مئی کو ان کی شہادت گزری. کہا میرا بیٹا تھا, یعنی میں نے اتنے اس پہ توجہ دی تھی, اتنا یعنی میں اس کو بیٹا سمجھتا تھا. فرزند عزیزی راز دستدار, میں نے اپنا پیارا بیٹا جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, چلا گیا شہید. خیر, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان دے کر آگے بڑھتے ہیں. ہمارے علماء نے امام خمینی کی وجہ سے انقلاب کامیاب ہوا, لیکن اس سے پہلے ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں. آیت اللہ حکیم خاندان قربانیوں میں معروف ہے علماء میں. ان کے بچے, کتنے بچے شہید ہو گئے. آیت اللہ محسن الحکیم کے آپ نے نام سنا ہوگا. حکیم خاندان کے آدمی, کتابیں موجود ہیں, آپ کتابیں پڑھیں, ان کے کچھ مظالم ڈھائے ہیں صدام اور صدام سے پہلے والوں نے. سوچ نہیں سکتا.
آپ نے دیکھ لیا نا کیا ہوا، ایک دن 2 دن کے بعد پریس کانفرنس ہو گئی. یہ جتنے ظالم ہیں اس سے کہیں زیادہ ظالم وہ لوگ تھے. انہوں نے علماء کے ساتھ کیا نہیں کیا ہوگا، ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا. ایک کتابوں کے اندر آل حکیم کے مصائب کے نام سے ایک کتاب ہے، پڑھیے ذرا دیکھیں کہ ہمارے علماء نے کیا برداشت کیا ہے، کس طرح سے ان کے بچوں، ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ، خود ان کے ساتھ کیا کچھ مظالم ہوئے، سب برداشت. انہی کے کاموں کی وجہ سے آج تشیع زندہ ہے. آپ نے شہید اول کا نام سنا ہوگا، شہید ثانی کا نام سنا ہوگا. صرف شیعہ ہونے کی بنیاد پہ شہید ثالث قاضی نور اللہ ششتری، کیا ہوا ان کے ساتھ ہمارے اپنے بر صغیر انڈیا کے. دیکھیں ان لوگوں کی قربانیوں سے آج اسلام الحمدللہ تشیع زندہ ہے، اور اب ایسی زندہ ہے کہ لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگلا زمانہ جو ہے وہ تشیع کا زمانہ ہے. تشیع کا زمانہ صاف نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ خدا نے چاہا، جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید زمانہ ظہور ہے. اب نہیں کہہ سکتے کہ 1 سال 2 سال 10 سال نہیں معلوم، 100 سال، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زمانہ ہے ظہور. اس لیے کہ تشیع بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. دنیا کے لوگ جنہوں نے کبھی تشیع کا نام نہیں سنا تھا وہ نام سن رہے ہیں. امام زمانہ کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، آج امام زمانہ کا نام لوگوں کی زبانوں پر ہے. یہ کون ہے مہدی جس کے آنے سے پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیل جائے گا؟ کچھ لوگوں نے، غیر مسلموں نے سننا شروع کیا ہے نام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کبھی کسی کے سامنے نہیں تھی اب وہ آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے. صلوات پڑھے محمد والے. بس آخری جملہ ادا کر دوں یہاں پر، کیونکہ امتحانات کا تذکرہ ہے، امتحانات کا تذکرہ کیا، پھر خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ علم ازلی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. پھر اس کے بعد حضرت نوح کا تذکرہ آیا. حضرت نوح کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے کہ دیکھو ان پر کتنی سختیاں گزری، امتحانات ان کے ماننے اور کتنی سختیاں گزری. حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے، حضرت لوط کا تذکرہ آ رہا ہے، حضرت شعیب کا تذکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی انبیاء کا تذکرہ قرآن میں اس سورہ میں آیا، اور مقصود یہی تھا کہ جو شروع میں بیان ہو رہا ہے آگے چل کے اس کی مثالیں پیش کی جائیں اور بتایا جائے کہ اے رسول آج تم پہ سختیاں ہیں تو سمجھ لو کہ تمام انبیاء پر سختیاں گزری ہیں. رسول بہت سختیوں میں تھے. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی سکون ملتا تھا. تمہارے بھائی کے اوپر ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم، تمہارے بھائی مثال کی بات ہے موسیٰ، ان سب کے اوپر سختیاں گزری ہیں. تو انسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ روایتوں کے اندر آیا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ رسول کے اندر غصہ پیدا ہوتا تھا. یہ البتہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. خود عنکبوت کا لفظ جو ہے وہ مکڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کی آیت میں مکڑی کا لفظ آیا ہے اس علم میں، اسی لیے سورہ کا نام عنکبوت رکھا گیا. اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اگلے ہفتے آپ سن لیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ.